بٹ صاحب 3 ایوان، پنجاب کا وفاقی اسمبلی یا ایوان بالا، تینوں میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. مقامی سطح کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. آپ کی نظر میں بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کا کیا تاثر جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بین الاقوامی سطح پر تو اثر 2018 میں پڑا تھا، جب 2018 میں ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ایک رجیم آئی تھی جس میں ثاقب تھا اور باجوہ تھا، فیض حمید تھا، آصف سعید کھوسہ تھا. ایسے لوگ تھے جنہوں نے عدالتوں کی بھی وہ چیز نہیں چھوڑی تھی، عدالتوں کی بے توقیری کی تھی. ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو اس کے خلاف کیس چلایا، اور کیس کیا چلایا کہ پاناما. آپ یاد رکھیں کہ پاناما جب شروع ہوا کہ انہوں نے عمران خان نے کیا تو وہ سپریم کورٹ کو انہوں نے خط لکھا، سپریم کورٹ نے انکار کیا کہ بھئی یہ سٹنگ پرائم منسٹر ہے، یہ کوئی ہم اس کیس کو نہیں سن سکتے. پھر آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ عمران خان صاحب یہ ایک ریکارڈ پہ چیزیں ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا آپ کے سامنے ہے. بالکل بین الاقوامی سطح پر اب جو ہماری پوزیشن ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. وہ جو 2018 والی وہ نہیں تھی، اس وقت عمران خان ہمیں اسولیٹ کر کے چلے گئے. بٹ صاحب وہ پوزیشن، آپ کی پوزیشن تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، پی ٹی آئی کی پوزیشن وہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل وہ کہیں جی ہماری پوزیشن آج بہت اچھی ہے. تو میں تو بات جس طرح کی آپ کر رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی یہی کہتے رہے تھے کہ یک جنبش قلم جو ہے وہ میری وزارت عظمیٰ لے لی گئی. تو یہ تو ادوار ہم دیکھتے چلے آئے ہیں. میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ کیا یہ ادوار تبدیل ہو رہے ہیں اور کیا حقائق کے اندر اب تبدیلی ہے؟ دیکھیں ایک بات میری یاد رکھیں، یہ حکومت اپوزیشن میں ہوتی ہے، کبھی یہ جماعتیں حکومت میں ہوتی ہیں، لیکن ہم سب سیاسی جماعتوں کا یہ فرض ہے اگر ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو جمہوریت کو کس سے مضبوط کرنا ہے؟ ہم نے مل کے. جو اپوزیشن میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے مجھے ان سے بات کرنی ہے، تو آپ مجھے بتائیں انہوں نے جمہوریت تو نہیں مضبوط کرنی نا. جمہوریت تو ہم نے مضبوط کرنی ہے، ہم نے اکٹھے ہونا ہے. عمران خان ایسا نہیں چاہتا. اب آپ مجھے بتائیں اپوزیشن 2 سال سے موجود ہے، حکومت ان کو بار بار کہتی ہے کہ ہم سے بات کریں، وہ نہیں کرتے. جو آپ نے کہا جی کہ لوگ کوئی اگر جن کو سزائیں ہوگی ہیں وہ کچھ سیاسی قیدی نہیں ہے، انہوں نے 9 مئی کیا ہے، انہوں نے 26 نومبر کیا ہے. جب آپ کوئی کرائم کریں گے تو پھر اس کی تو سزا ملتی ہے، قانون اپنا راستہ لیتا ہے. جتنے لوگ گئے ہیں کیا مجھے بتائیں نا وہ کچھ سیاسی قیدی تھے؟ انہوں نے 9 مئی کیا تھا، انہوں نے 26 نومبر کیا. اس طرح کے حالات انہوں نے خود پیدا کیے. یہ کوئی نہیں ہوتا کہ میں اگر کسی منصب پہ بیٹھا ہوں تو میرے لیے قانون نہیں ہوگا. قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے. آپ بلا شبہ صحیح بات کر رہے ہیں. جنہوں نے 9 مئی کیا ہے، 26 نومبر کے جو لوگ ہیں یا جنہوں نے ریاستی املاک کو نقصان پہنچایا، ان کو کٹہرے کے اندر لانا چاہیے. لیکن سر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ نیب کے آفس کے اوپر کیا جانے والا پتھراؤ جو تھا وہ بھی غلط تھا، لیکن وہ بھی معاف کر دیا گیا، اسے بھی صرف نظر کر لیا گیا. ہو سکتا ہے مستقبل میں ان معاملات کے اوپر صرف نظر کر لیا جائے. آپ نے کہا کہ جمہوریت ہم نے مضبوط کرنی ہے، انہوں نے نہیں. خواجہ آصف صاحب نے پچھلے ہفتے ہمارے ہی پروگرام کے اندر یہ بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ ہائیبرڈ رجیم میں اس لیے اسے کہتا ہوں کہ ماضی کی نسبت اب جو موجودہ منظرنامہ ہے اس پہ ہم ایسے سیم پیج پہ جیلن ہیں کہ جو ماضی میں کبھی نہیں تھا، اور یہی پاکستان کی بہتری کے چانسز آگے بڑھائے گا. اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں پھر؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں، جب عمران خان موجود تھا، جب وہ یہ رجیم موجود تھی، وہ تو ہمیں ایک ایک بندے کو جب جیل بھیجتے تھے، میں نام لینے شروع کروں، جن کو جیل بھیجا 8 مہینے تو ہماری درخواست بھی نہیں جاتی تھی. ان کے لیے تو گڈ ٹو سی یو ہوتا تھا. وہ تو یاد کریں، وہ کہتے تھے کہ عمران خان نے کے بارے میں اگر آپ نے جو سوچا اس کی بھی ضمانت دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سسٹم خراب کرنے والے جو لوگ ہیں، آج ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اپوزیشن بیٹھے، ہم سب ایک ہو جائیں، ہو کے اپوزیشن حکومت ہم جمہوریت کی مضبوطی کریں. ہم تو آواز دے رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں، وہ بات نہیں کرتے. ابھی جو آپ نے بات کی تو مجھے آپ بتائیں کہ جو ابھی اپوزیشن لیڈر یہ بنایا ہے عمران خان صاحب نے بنایا ہے نا، عمران خان اپنی جماعت کے کسی بندے پہ اعتماد ہی نہیں کرتا. یہ کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے. ہم اس سے بات کرتے ہیں، وہ ایک پینل بناتا ہے، اس کو کہتا ہے نہیں اب بات بند کر دو. آپ کے سامنے جب بات شروع ہوئی پھر ختم کر دی.
اب ہم مجھے بتائیں اگر اپوزیشن آپ کو ایسی ملے جو کچھ نہ عوام کے لیے سوچتا ہے، اپوزیشن ایک بات پہ کھڑی ہے عمران خان کو جیل سے نکالو، بھائی اس کو جیل سے کیسے نکالو؟ جاؤ بٹ صاحب یہ جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں بسد احترام ایک دوسرے پہ الزام تراشی والا کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے رہے، ہمارے وزیر اعظم نے کس کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے کی بات کی، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے لیے معتبر شخصیات ہیں، معتبر عہدوں کے اوپر اس وقت براجمان ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو ماضی کی جو الزام تراشی یا تانا زنی ہوتی ہے وہ مستقبل میں جا کے بغل گیر ہونے کے مترادف ہو جاتی ہے. تو جس طرح ماضی میں وہ کرتے رہے، حال میں وہ کر رہے ہیں، آپ نے بھی ویسا ہی کیا؟ نہیں دیکھیں، ہم نے سبق سیکھ لیا ہے. آپ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا تھا. ہم نے ماضی سبق سیکھا ہے، ہم نے ملک کی جو حالت دیکھی ہے، ہم نے سوچا کہ سب اکٹھے ہو کے ملک کو ایک مشکل وقت سے نکالتے ہیں. کیا عمران خان نہیں سیکھے گا؟ کب تک سیکھے گا؟ ابھی وہ نہیں سیکھ رہا، وہ کب سیکھے گا مجھے نہیں پتا. اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر کے حکومت کے ساتھ بیٹھے، جس چیز پہ اس کے تحفظات ہیں اس پہ ہم بات کریں. ہم اس کو کہتے ہیں آج الیکشن کمیشن پہ بات کرتے ہیں، وہ کوئی سنتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. آپ مجھے بتائیں، وہ پہلے امریکہ کے لیے بیٹھا تھا، شاید وہ مجھے نکال لے. کبھی وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو ان سے بات کرنی، آپ سے بات نہیں کرنی. تو آپ کہتے ہیں جمہوریت مضبوط کریں، پھر آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. اچھا، آپ کی نظر میں خان صاحب کتنے عرصے میں سیکھ جائیں گے؟ جی آپ کی نظر میں خان صاحب کتنے عرصے میں سیکھ جائیں گے؟ دیکھیں، خان صاحب کو سیکھ لینا چاہیے. اگر آپ بھی نہیں سیکھے تو پھر نہیں سیکھ سکتے. اب ان کو بتائیں، ان کو دماغ میں ہے کہ جیسے میں 2018 میں آیا، مجھے جو لوگ لائے میں انہی سے بات کروں گا، انہی کے ساتھ چلوں گا، وہی مجھے دوبارہ لے کے آئیں گے. تو پھر اب یہ بات کیسے ہوگی؟ اگر وہ خان صاحب بات نہیں کریں گے تو یہ 2 سال گزر گئے ہیں، 3 سال اور گزر جائیں گے، الیکشن آ جائے گا. اگر خان صاحب اس چکر میں بیٹھے ہیں کہ مجھے جو لوگ لائے تھے وہ بائیں، دیکھیں نا کدھر گیا ثاقب نثار، کدھر گیا فیض حمید، کدھر گیا باجوہ، کدھر گیا آصف سعید کھوسا. نواز شریف کو انہوں نے باہر بھیج دیا، واپس نہیں آنے دیا. پاناما چلا کے کامے پہ انہوں نے لائف ڈسکوالیفائی کیا. نواز شریف تو واپس آ گیا. کدھر گئے وہ لوگ؟ عمران خان سیکھ لیں. اس وقت آپ اقتدار میں، آپ لوگ سر اقتدار میں پتہ لگائیں کدھر گئے ہیں، پوچھیں، احتساب کریں. دیکھیں نا، یہ عوام کی کہتے ہیں نا کہ عوام کی نظر میں ہر چیز سامنے ہے. اگر ہم غلط ہیں تو عوام ہمیں پوچھے گی. اگر 2018 میں یہ غلط ہے ان کے لیے لوگ، آپ مجھے بتائیں وقت کیا آ گیا ہے؟ عمران خان کے لیے کوئی باہر نہیں نکل رہا. وہ کے پی کے صوبہ اس کی کیا حالت ہے 15 سال سے. تو میں ابھی یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جو لوگ ان کے ہیں پر ان پہ اعتماد نہیں کرتے. آپ دیکھیں جیل کے باہر کیا ہوتا ہے، 8 گروپ بن گئے. علیمہ خان کہتی ہے میری بات سنیں، وہ گور کہتا ہے میری بات سنیں. اب مجھے بتائیں وہ شبلی فراز جو ہے وہ بھی کیوں گیا ہے؟ وہ اس نے 9 مئی میں وہ شامل ہے. اگر کوئی باقی پنجاب کا اپوزیشن لیڈر گیا ہے تو کیا تھا؟ 9 مئی میں شامل تھا. جو لوگ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں، جن کو سزا ہو گئی ہے، حکومت نے نہیں، کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے اس وقت حکومت میں. پاکستان میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے جرم کیے ہوئے ہیں. اور اگر یہ جرم آپ کے سامنے ہے. بٹ صاحب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سر بتائیں، ہر دور میں پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے کوئی سیاسی قیدی نہیں رکھا. پی ایم ایل این کے دور میں دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی سیاسی قیدی نہیں رکھا. پی ٹی آئی بھی کہتی ہے ہم نے کوئی سیاسی کیسز نہیں بنائے. وہ بے شک حلف دے کے انہوں نے بات کی ہو کہ کس سے کیا برآمد ہوا اور ہم نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، بعد میں سارے کے سارے مکر جاتے ہیں. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے پاکستان کے اندر. اچھا لے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 9 مئی ہم نے کرایا ہے، 26 نومبر ہم نے کرایا ہے، میں تو یہ بات 190 ملین کی چوری ہم نے کہا اس سے کار. اگر وہ ایسا غیر قانونی کام کریں گے، قانون اپنا راستہ لے رہا ہے. مجھے ایک بندہ بتائیں جو جیل میں اس لیے ہے کہ اس نے حکومت کے خلاف کوئی تقریر کی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جرم کیے ہیں اور وہ سب کے سامنے ہے. اگر توشہ خانہ ہے، آپ مجھے بتائیں کون شخص ہے جو توشہ خانہ کی چیزیں پرائم منسٹر لیتا ہے، وہ اس کی پرائس جو ہوتی ہے وہ جمع کراتا ہے، قانونی طور پہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک اسلام آباد سے ایک جعلی رسید بناتا ہے، پھر وہ گھڑی جا کے دبئی بکتی ہے. دبئی والا ایک بندہ کہتا ہے یہ ہے میرے پاس گھڑی. جب گھڑی بکنے آئی تو میں نے سعودیہ والوں سے رابطہ کیا کہ یہ وہی گھڑی، انہوں نے کہا جی یہی گھڑی ہے، یہ ہم نے اس کو تحفے میں دی تھی. یہ رکھتے ہم نے کہا تھا اس کو کریں. تو خدا کا واسطہ ہے، یہ چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں. ہمارے ساتھ تو کیا ہوتا تھا،
مجھے آپ بتائیں رانا ثناء اللہ کے خلاف ہیرون کس نے ڈالی, کیا کیا تھا اس نے؟ خواجہ آصف کو انہوں نے اندر کر دیا اور وہ 6 مہینے کوئی جج ہماری بات نہیں سنتا تھا. اور عمران خان ٹی پہ کہتا تھا شاہد خاقان عباسی کل میں تمہیں جیل میں بھیج دوں گا, اور وہ جیل میں ہوتا تھا. عمران خان جاتا ہے امریکہ اور جا کے لگا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ, کوئی بندہ امریکہ جا کے یہ تو نہیں بات کرتا نا اوے نواز شریف میں تیرا اے سی بند کر دوں گا. یہ تو اس کی حالت تھی. تو جب اس طرح کے طریقہ کار ہوں گے, میں اب بھی کہتا ہوں کہ بہت کچھ ہو گیا. آپ نے مجھے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے سیکھ لیا کہ بھائی ہم نے جمہوریت مضبوط کرنی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے عوام کی بہتری کے مسائل حل کرنے ہیں. یہ کیا کرتا ہے, یہ جو گنڈا پر اٹھتا ہے, کوئی کدھر جا رہے ہیں جی, جیل جا رہے ہیں. او بھائی جیل کیا کرنے جا رہے ہو؟ عمران کو باہر نکالنا ہے. عمران کو جیل سے باہر آنا ہے تو عدالت نے اس کو باہر بھیجنا ہے. نہیں یہ باہر والی بات بٹ صاحب ویسے ہی نکل گئی زبان سے, یہ خواہش ہے نہیں, یہ اس کی خواہش ہے. لیکن ایک بات بتاؤں, اب اگر وہ 9 مئی کی معافی مانگتا, 9 مئی کی معافی مانگتا, قوم سے معافی مانگتا, میرا خیال ہے عدالت بھی اس کو معاف کر دیتی. آپ نے سنا ISPR نے کہا کہ یہ جو 9 مئی ہے, آپ مجھے بتائیں, آپ ہسٹری دیکھ لیں, سیاسی جماعتیں کب جا کے GHQ پہ حملہ کرتی ہیں, کب جا کے کور کمانڈر کو گھر جلاتی ہیں. اگر ایسا ہو بھی گیا تو بھائی آپ معافی مانگ لیتے قوم سے بھی, عدالت سے بھی, تو شاید یہ کام ختم ہو جاتا. آج بھی وہ معافی مانگ لے قوم سے کہ میرے سے غلطی ہوگی, میں نے اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو غلط کہا کہ اپنی فورسز پہ حملے کرو. کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ ٹھیک, یعنی آج بھی اگر معافی مانگ لی جائے تو ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کا ازالہ ہو سکتا ہے اور سیاسی راہ جو ہے وہ ہموار ہو سکتی ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.